سوچیں کہ ایک نئی ریاست ہے اور اس پر ایک ساتھ 11 سمتوں سے حملہ ہو جائے۔ 11 محاذ ایک ساتھ؟ جی، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی صورتحال میں اکثر ریاستیں یا تو خوف سے بکھر جاتی ہیں یا پھر غصے اور انتقام میں اندھی ہو کر خود اپنے ہی اصولوں کو پامال کر دیتی ہیں۔ اور دیکھیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو کسی بھی قیادت کی اصل آزمائش ہوتا ہے کہ وہ بحران کا جواب گھبراہٹ سے دیتی ہے یا حکمت عملی سے۔ بالکل، اور یہاں ہمیں تاریخ کا ایک حیران کن رد عمل نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نہ تو خوف کا راستہ چنا نہ اندھے انتقام کا، بالکل نہیں، بلکہ انہوں نے ایک ایسا آئینی دفاعی نظام قائم کیا جس کی بنیاد واضح مقاصد پر تھی، شریعت کی حدود میں رہ کر طاقت کا استعمال اور ایک بہت منظم کمانڈ۔ اور اس سب کے پیچھے ایک بنیادی اصول تھا۔ جی، کہ سلامتی اگر عدل کے بغیر ہو تو وہ ظلم ہے، اور عدل اگر سلامتی کے بغیر ہو تو وہ صرف ایک خواب ہے۔ اسی لیے یہ واقعات آج بھی اتنے متعلقہ ہیں۔ یہ صرف جنگ کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ بحران میں ریاست کو اصولوں پر چلانے کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ تو آج اسی پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارتداد کی جنگوں کے دوران دفاع، قومی سلامتی اور جنگی حکمت عملی کا ایک آئینی اور اصولی نظام کیسے تشکیل دیا۔ اور ہماری یہ گفتگو جناب ظہیر احمد میر کی کتاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آئینی فیصلے پر مبنی ہے۔ جی، خاص طور پر ہم اس سلسلے کی 5ویں قسط کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں مقدمات 33 سے 40 پر بات کی گئی ہے۔ اور یہ بات ہماری پچھلی گفتگو سے جڑتی بھی ہے۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ جنگ اور بغاوت کے ماحول میں بھی قانون کی بالادستی کیسے قائم رکھی گئی۔ آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر براہ راست جنگی حکمت عملی کے آئینی ڈھانچے کو سمجھیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم حکمت عملی کی تفصیل میں جائیں، ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم ارتداد کی جنگوں کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ صرف ان لوگوں کے خلاف تھیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، یا اس میں ریاست کے خلاف سیاسی بغاوت اور زکوٰۃ دینے سے انکار جیسے عوامل بھی شامل تھے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ اس سے خطرے کی نوعیت سمجھ میں آتی ہے۔ جی، تو دیکھیے، کتاب کے مطابق یہ صرف مذہبی ارتداد کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک بہت وسیع سیاسی بغاوت تھی۔ کئی قبائل نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی قیادت میں مدینہ کی مرکزی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا تھا۔ اچھا، اور زکوٰۃ سے انکار صرف ایک مالی معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ریاست کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار تھا۔ تو اصل میں یہ ریاست کی بقا کی جنگ تھی، جس میں مذہبی، سیاسی اور معاشی تینوں پہلو شامل تھے۔ بالکل، تینوں پہلو شامل تھے۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ تو آئیے پہلے چیلنج سے شروع کرتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 33۔ جب ریاست کو ہر طرف سے خطرہ ہو تو وہ اپنے محدود وسائل یعنی فوجی، پیسہ، راشن، ان سب کو منظم کیسے کرتی ہے؟ یہ تو کسی بھی حکومت کے لیے ایک ڈراونا خواب ہے۔ بالکل، اور یہاں ہمیں افراتفری کے بجائے ایک ٹھنڈے دماغ سے کی گئی منصوبہ بندی نظر آتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایک، آپ کہہ لیں کہ ترجیحی فہرست بنائی۔ ترجیحات طے کی۔ جی، ہر محاذ کا خطرہ، اس کی اہمیت اور وہاں کتنی قوت درکار ہے، اس کا اندازہ لگایا گیا۔ پھر ہر لشکر کو ایک محدود لیکن انتہائی واضح ہدف دیا گیا۔ یہ نہیں کیا گیا کہ تمام وسائل سب سے بڑے خطرے کی طرف جھونک دیے جائیں اور باقی محاذ خالی چھوڑ دیے جائیں۔ نہیں، وسائل کو حکمت سے تقسیم کیا گیا۔ یہاں ایک بات میرے لیے بہت حیران کن ہے۔ اکثر جب جنگ ہوتی ہے تو ساری توجہ سرحدوں پر چلی جاتی ہے اور دارالحکومت یعنی مرکز بدنظمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ راشن کی کمی، خوف کی فضا، انتظامی ڈھانچہ مفلوج۔ کیا مدینہ میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا؟ یہی تو اس حکمت عملی کا سب سے شاندار پہلو تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مرکز یعنی مدینہ کا داخلی نظام کسی صورت کمزور نہ ہونے پائے۔ اچھا، وہاں بنیادی ضروریات کی فراہمی، انصاف کا نظام اور انتظامی امور اسی طرح چلتے رہے جیسے امن کے زمانے میں۔ یعنی زندگی چلتی رہی۔ جی، اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ اگر ریاست کا دل
یعنی اس کا مرکز ہی کمزور ہو گیا تو سرحدوں پر جیتی ہوئی جنگ بھی بے معنی ہو جائے گی۔ محاذوں پر لڑنے والے سپاہیوں کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کے پیچھے ان کے گھر اور ریاست محفوظ ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ کو بچانا صرف ایک شہر کو بچانا نہیں تھا، بلکہ پوری ریاست کے نظریاتی اور انتظامی مرکز کو بچانا تھا۔ یہ تو بہت گہری سوچ ہے۔ جی بالکل۔ اس میں آج کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ قومی سلامتی وہی ہے جو ریاست کو بچائے، معاشرے کو نہ اجاڑیں۔ یعنی دفاعی اقدامات ایسے نہ ہوں کہ خود معاشرے کا امن اور نظامی تباہ ہو جائے۔ بلا شبہ۔ اور اگر ہم اس فیصلے کو جدید اصطلاحات میں دیکھیں تو یہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اسے آپ جدید آئینی ریاستوں میں ایمرجنسی بجٹنگ اور بحران میں وسائل کی تقسیم یعنی کرائسس ریسورس ایلوکیشن کے اصولوں کی ایک ابتدائی اور بہت مؤثر شکل کہہ سکتی ہیں۔ یہ صرف پیسے یا ہتھیاروں کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ یہ اعتماد اور استحکام کی تقسیم بھی تھی۔ یہ منصوبہ بندی سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک عملی سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ جنگ میں تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے اور فوری فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا اس طرح کی مرکزی منصوبہ بندی سے فیصلہ سازی کا عمل سست نہیں ہو گیا ہوگا؟ کیا محاذ پر موجود کمانڈر کے لیے مرکز سے ہر چیز کی منظوری لینا ایک رکاوٹ نہیں بنا؟ بہت اچھا نقطہ ہے۔ دیکھیں، کتاب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ایک بہترین توازن قائم کیا گیا تھا۔ مرکزی حکمت عملی خلیفہ نے خود بنائی، لیکن کمانڈروں کو اپنے محاذ پر مقامی حالات کے مطابق فیصلے کرنے کی مکمل آزادی دی گئی تھی۔ اچھا، تو کمانڈرز انٹینٹ واضح کر دیا گیا تھا۔ عمل کرنے میں آزاد تھے۔ تو یہ مائکرو مینجمنٹ نہیں تھی، بلکہ ایک مرکزی ویژن کے تحت اختیارات کی تقسیم تھی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو پہلا اصول یہ قائم ہوا کہ بحران میں وسائل کو ترجیحات اور منصوبہ بندی کے تحت استعمال کیا جائے، نہ کہ افراتفری میں۔ اچھا، وسائل تو منظم ہو گئے، لیکن اب ہم اس سے بھی بڑے چیلنج کی طرف آتے ہیں۔ 11 محاذ۔ جی، اس کا مطلب ہے 11 مختلف دشمن، مختلف علاقوں میں، مختلف طاقت کے ساتھ۔ ایک فوج کو اتنے حصوں میں تقسیم کرنا، یہ تو فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے خودکشی کے برابر نہیں؟ لگتا تو یہی ہے۔ اس سے ریاست کی قوت بری طرح بکھر جاتی ہے۔ تو اس کا حل کیسے نکالا گیا؟ یہی مقدمہ نمبر 34 کا موضوع ہے۔ اسے فوجی زبان میں وار آن ملٹیپل فرنٹس کہتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں اسی چیلنج کے سامنے ٹوٹی ہیں۔ حضرت ابوبکر کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس بکھراؤ کو ایک مربوط اور طاقتور حکمت عملی میں بدل دیا۔ انہوں نے تمام محاذوں کا گویا ایک تصوری نقشہ بنایا، ایک کنسپچول میپ۔ تصوری نقشہ؟ یہ کوئی جغرافیکل نقشہ تھا یا کچھ اور؟ یہ جغرافیہ سے بہت بڑھ کر تھا۔ اس نقشے میں ہر علاقے کی سیاسی صورتحال، باغی گروہوں کی طاقت اور ان کی کمزوریاں، ان کے لیڈروں کی نفسیات اور مدینہ سے ان کی قربت یا دوری جیسے تمام عوامل شامل تھے۔ یعنی ایک طرح سے شطرنج کی بساط تھی؟ بالکل، شطرنج کی بساط تھی جس پر ہر مہرے کی اہمیت اور چال کو پہلے سے سوچا گیا تھا۔ تو اس بساط پر چالیں کیسے چلی گئیں؟ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی بالکل۔ مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب کا محاذ یمامہ میں سب سے بڑا، سب سے منظم اور نظریاتی طور پر سب سے خطرناک تھا، تو اسے مرکزی خطرہ قرار دیا گیا۔ صحیح۔ وہاں ریاست کی بہترین فوج اور سب سے تجربہ کار سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ دوسری طرف بحرین یا عمان کے محاذ نسبتاً کمزور تھے، تو وہاں ایسی فوجیں بھیجی گئیں جن کا کام دشمن کو مصروف رکھنا اور انہیں آپس میں ملنے سے روکنا تھا۔ اچھا۔ مقصد یہ تھا کہ اسلامی ریاست کی قوت بکھرنے کے بجائے دشمن کے سب سے اہم اور کمزور ترین مقامات پر ایک ایک کر کے مرکوز کی جائے۔ اسے کانسنٹریشن آف فورس کا اصول کہتے ہیں۔ یعنی ہر جگہ ایک ہی شدت سے لڑنے کے بجائے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کہاں لڑنا ہے، کہاں دفاع کرنا ہے اور کہاں صرف انتظار کرنا ہے۔ یہ تو حیران کن حد تک جدید سوچ ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آج کی قومی سلامتی کونسل اس وقت کام کر رہی ہو، جہاں تمام ادارے مل کر ایک مرکزی ویژن کے تحت کام کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ فکری بنیاد وہی ہے۔
تمام عسکری، انٹیلیجنس اور سفارتی کوششوں کو ایک مرکزی حکمت عملی کے تحت لانا تاکہ قومی طاقت بکھرنے کے بجائے ایک نقطے پر مرکوز ہو سکے۔ اور اس کو نافذ کرنے کا انداز بھی یقیناً اہم ہوگا۔ بہت اہم تھا۔ کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک لشکر کے سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید روانہ ہو رہے تھے تو خلیفہ وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ واہ، خلیفہ خود پیدل چل رہے تھے؟ جی، اس ایک عمل نے پوری فوج کو پیغام دے دیا کہ یہ جنگ کسی بادشاہ کی ذاتی خواہش کی جنگ نہیں، بلکہ یہ ریاست اور اصولوں کی جنگ ہے جس میں خلیفہ خود ایک سپاہی کی طرح شریک ہے۔ یہ منظر تو واقعی بہت طاقتور ہے۔ تو ہم نے اب تک دو بڑے اصول دیکھے، وسائل کی منظم تقسیم اور کثیر محاذوں کے لیے ایک مرکزی حکمت عملی۔ لیکن ماخذ میں مقدمات 35 سے 40 کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ یہ صرف فوجی حکمت عملی سے کچھ زیادہ تھی۔ یقیناً، اور یہی وہ حصہ ہے جو اس پورے واقعے کو ایک آئینی اور اخلاقی فریم ورک دیتا ہے۔ مقدمات 35 سے 40 دراصل ان اصولوں کے بارے میں ہے جن پر یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ کیسے جیتنا ہے سے زیادہ کس طرح لڑنا ہے پر زور دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اور بھی دلچسپ ہے۔ تو جنگ کے اصول کیا تھے؟ کیا یہ محض انتقامی کارروائیاں تھیں یا ان کی بھی کوئی حدود تھیں؟ ان کی بہت واضح حدود تھیں۔ ہر لشکر کو روانہ کرتے وقت جو ہدایات دی گئیں وہ آج کے رولز آف انگیجمنٹ کی طرح ہیں۔ مثلاً عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، پھلدار درخت نہ کاٹے جائیں اور فصلیں نہ جلائی جائیں، اور غیر مسلح افراد اور ہتھیار ڈالنے والوں پر حملہ نہ کیا جائے۔ یعنی مقصد تباہی پھیلانا نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ ہدایات بتا رہی ہیں کہ مقصد زمین پر قبضہ کرنا یا لوگوں سے انتقام لینا نہیں تھا، بلکہ قانون کی بالادستی اور ریاست کے نظام کو بحال کرنا تھا۔ جنگ کا مقصد امن قائم کرنا تھا، مزید تباہی پھیلانا نہیں۔ یہ تو جنگ کے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ جنگ عموماً ہر اصول کو توڑنے کا نام ہے، لیکن یہاں جنگ اصولوں کو قائم رکھنے کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ جی۔ اور جنگ کے بعد کیا ہوا؟ جو لوگ بغاوت میں شامل تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ یہاں ہمیں پوسٹ کانفلکٹ ریکنسیلیشن یعنی جنگ کے بعد مفاہمت کی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ جن لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ریاست کی اطاعت قبول کر لی انہیں معاف کر دیا گیا اور اسلامی معاشرے میں دوبارہ مکمل حقوق کے ساتھ شامل کر لیا گیا۔ ان سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا گیا؟ ان کے ماضی کی بنیاد پر ان سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا گیا۔ مقصد باغیوں کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ بغاوت کو ختم کرنا تھا۔ ریاست ایک معالج کی طرح کام کر رہی تھی، جلاد کی طرح نہیں۔ اور کیا کمانڈروں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی کہ وہ جو چاہیں کریں، یا ان کا بھی کوئی احتساب تھا؟ احتساب کا نظام بہت سخت تھا۔ ہر کمانڈر اپنے عمل کے لیے براہ راست خلیفہ کو جواب دہ تھا۔ جنگ کے دوران بھی ان کے فیصلوں کا جائزہ لیا جاتا تھا، اور اگر کوئی کمانڈر دی گئی ہدایات سے تجاوز کرتا تو اس سے باز پرس ہوتی تھی۔ اس سے تو یہ اصول قائم ہوا کہ ریاست میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ بالکل، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سپہ سالار کیوں نہ ہو، اور یہی ایک آئینی ریاست کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری تصویر کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ صرف 11 لشکروں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ ایک مکمل نظام۔ بحران میں وسائل کا منظم استعمال، کثیر محاذوں کے لیے ایک مرکزی حکمت عملی، جنگ کے لیے واضح اخلاقی حدود، جنگ کے بعد مفاہمت کی پالیسی، اور کمانڈروں کا سخت احتساب۔ جی ہاں، اور ان سب کے پیچھے جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شدید ترین بحران اور جنگ کے عالم میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ذاتی، فوری یا جذباتی فیصلوں پر نہیں بلکہ آئینی اصولوں اور ایک منظم نظام پر مبنی تھا۔ بالکل، یہ ریاست چلانے کا ایک ادارہ جاتی یعنی انسٹیٹیوشنل طریقہ تھا، شخصی نہیں۔ اور جب ہم ان تمام نکات کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تصویر واضح ہوتی ہے۔ بالکل، یہ نظام صرف عسکری طور پہ مؤثر نہیں تھا، بلکہ یہ ریاست اور معاشرے کی بقا کا ضامن بھی تھا۔ اس میں فوری ضرورت یعنی دفاع اور دائمی اصولوں یعنی عدل اور قانون کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کیا گیا تھا۔ جنگ بھی جیتی گئی تو عملی کو تاریخ میں منفرد بناتی ہے۔ یہ صرف وار فائٹنگ نہیں تھی، یہ اسٹیٹ بلڈنگ کا عمل تھا جو جنگ کے دوران بھی جاری رہا۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ اکثر ریاستیں جنگ جیت کر بھی اپنے معاشرتی اصول اور انصاف کا نظام ہار جاتی ہیں، یہاں دونوں کو بچایا گیا۔ جی،
اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو ہمارے ماخذ پر ہی مبنی ہے، لیکن ہمیں ایک قدم آگے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ضرور۔ اگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگ جیسی شدید ہنگامی صورتحال میں بھی ریاستیں حکمت عملی کو آئین اور اخلاقی اصولوں کے تابع رکھا جا سکتا ہے، تو کیا آج کے دور میں، امن کے زمانوں میں، قومی پالیسیوں کا ان اصولوں سے ہٹ جانا کسی بھی طرح جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ گے کہ ایک نوزائیدہ ریاست نے اپنے وجود کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے صرف تلوار نہیں بلکہ ایک مربوط آئینی اور قانونی ڈھانچہ کیسے تیار کیا؟ اور یہی بات سب سے دلچسپ ہے کہ ہم تاریخ کو ایک آئینی نظریے یعنی کانسٹیٹیوشنل تھیوری کے طور پر پرکھ رہے ہیں۔ عام طور پر اس دور کو صرف جنگوں کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، حروب ردہ کے نام سے۔ بالکل، لیکن اصل کہانی پردے کے پیچھے۔ حضرت ابو بکر نے ریاست کے دفاع کو قانون، اخلاقیات اور حکمت عملی کے ساتھ ایسے جوڑا کہ ایک ایسا نمونہ سامنے آیا جہاں طاقت کا استعمال ہمیشہ جواب دہی اور اصولوں کے تابع رہتا ہے۔ تو آئیے اس ڈھانچے کو پرت در پرت کھولتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی ریاست کی بقا کا انحصار اس کے وسائل پر ہوتا ہے۔ معیشت جسم میں خون کی طرح ہے۔ بالکل۔ تو پہلا اور سب سے بڑا چیلنج وہیں سے آیا جب کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اسے صرف ایک مالیاتی مسئلہ نہیں دیکھا۔ ان کا وہ مشہور قول ہے کہ اگر وہ اونٹ باندھنے کی رسی بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے لڑوں گا۔ جی، اب یہ بظاہر ایک بہت سخت موقف لگتا ہے نا؟ لگتا تو ہے، لیکن دیکھیے یہیں سے آئینی ماڈل کی پہلی بنیاد سامنے آتی ہے۔ یہ صرف پیسے یا اونٹ کی رسی کا معاملہ تھا ہی نہیں، یہ ریاست کے مالی جواز یعنی فائنینشل لیجیٹیمیسی کا سوال تھا۔ اچھا، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر ریاست کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ صحیح۔ اگر شہری اپنی یہ بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو ریاست اپنے شہریوں کے حقوق، ان کی حفاظت اور انصاف کی فراہمی یہ سب کیسے یقینی بنائے گی؟ تو یہ جدید دور کے ٹیکس کمپلائنس اور پبلک فائنانس کے تصورات کی ایک طرح سے ابتدائی شکل تھی۔ غیر معمولی ابتدائی شکل تھی، بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ تو ایک مذہبی فریضہ ہے، اس پر اتنی سختی کرنا کیا ریاست کی طاقت کا بے جا استعمال نہیں تھا؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی یہ واضح کرتی ہے کہ اسلامی ریاست میں مذہبی فریضہ اور شہری ذمہ داری یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ صرف عبادت نہیں، یہ ایک سماجی اور معاشی نظام کی بنیاد بھی ہے۔ اس سے انکار کرنا صرف ایک فرد کا ذاتی عمل نہیں تھا، بلکہ یہ اجتماعی معاہدے سے نکلنے کے مترادف تھا۔ تو ریاست کا رد عمل انفرادی دھارمک آزادی پر نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ ریاست کے وجود کو جو خطرہ لاحق تھا اس پر تھا۔ یہ ریاست کی رٹ قائم کرنے کا سوال تھا، ورنہ ہر گروہ اپنی مرضی سے ریاستی قوانین کو مانتا یا نہ مانتا اور ریاست کا ڈھانچہ ہی باقی نہ رہتا۔ ٹھیک ہے، یعنی مالی استحکام اور ریاست کی رٹ، یہ اس ماڈل کا پہلا ستون تھا۔ اچھا، جب ریاست کے پاس یہ اختیار اور طاقت آ گئی تو اگلا اور شاید اس سے بھی بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس طاقت کو استعمال کیسے کیا جائے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ کیا ہر منکر زکوٰۃ اور ہر باغی کے خلاف ایک ہی جیسی کارروائی کی گئی؟ نہیں، اور یہی اس ماڈل کی دوسری خوبی سامنے آتی ہے، جسے ہمارے ذرائع مرحلہ وار رد عمل کا اصول کہتے ہیں۔ یعنی ہر مخالف کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا۔ مطلب طاقت کا استعمال ایک سوئچ کی طرح نہیں تھا کہ آن یا آف کر دیا؟ بالکل نہیں، یہ ایک ڈائل کی طرح تھا جسے خطرے کی نوعیت کے مطابق کم یا زیادہ کیا جا سکتا تھا۔ پہلے خطوط بھیجے گئے، پھر نمائندے بھیج کر بات چیت کی گئی، پھر تنبیہ کی گئی، اور جب تمام راستے بند ہو گئے تب فوجی کارروائی کا فیصلہ ہوا۔ اور وہ بھی شاید محدود پیمانے پر۔ جی، وہ بھی محدود پیمانے پر۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ صرف رحم دلی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ وسائل بچانے اور غیر ضروری دشمن پیدا نہ کرنے کی ایک بہت عملی حکمت عملی بھی تھی۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ اسے آج کی عسکری زبان میں تناسب کا اصول یعنی پرنسپل آف پروپورشنالٹی اور ایسکلیشن لیڈرز کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کشیدگی کو بتدریج بڑھاتے ہیں۔ آپ ہر مسئلے کے حل کے لیے اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال نہیں کرتے۔ بالکل، آپ خطرے کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے مطابق کم سے کم ضروری طاقت استعمال کرتے ہیں،
یہ نہ صرف اخلاقی طور پر درست ہے بلکہ اس سے ریاست کی توانائی اور وسائل بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اور مصالحت کا دروازہ بھی آخر تک کھلا رہتا ہے۔ آخر تک کھلا رہتا ہے، جی۔ اچھا، طاقت کا استعمال متناسب ہو یہ تو طے ہو گیا، لیکن میدان جنگ میں جو سینکڑوں میل دور کمانڈر بیٹھے ہیں وہ اس اصول پر عمل کیسے کریں گے؟ یہ تو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ کہیں کوئی کمانڈر اپنے اختیارات سے تجاوز کر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہیں پر اس ماڈل کا تیسرا اور شاید سب سے اہم انتظامی ستون آتا ہے، ایک واضح کمانڈ اور جواب دہی کا نظام۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک واضح چین آف کمانڈ قائم کی گئی، یعنی ہر لشکر کے سپہ سالار کو مرکز سے ہدایات ملتی تھی؟ جی، تحریری ہدایات دی جاتی تھیں۔ ان میں صرف یہ نہیں لکھا ہوتا تھا کہ کہاں حملہ کرنا ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہوتا تھا کہ ان کے اختیارات کی حدود کیا ہیں، جنگ کے اصول کیا ہوں گے، قیدیوں سے کیسا سلوک کیا جائے گا، اور کب انہیں مرکز سے دوبارہ رابطہ کرنا ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم تھا۔ لیکن اس دور میں جہاں مواصلات اتنے سلو اور مشکل تھے، اس چین آف کمانڈ کو عملی طور پہ نافذ کیسے کیا جاتا تھا؟ کیا صرف خط بھیج دینا کافی تھا؟ یہ ایک غیر معمولی انتظامی چیلنج تھا۔ اس کا حل دو چیزوں میں تھا۔ ایک تو کمانڈروں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا تھا، جن پر خلیفہ کو مکمل اعتماد ہوتا تھا۔ صحیح۔ اور دوسرا، ہدایات بہت واضح اور جامع ہوتی تھیں تاکہ ابہام کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ اس نظام نے یہ یقینی بنایا کہ طاقت ذاتی خواہشات کے تابع نہ ہو بلکہ ریاست کی پالیسی اور قانون کے تابع رہے۔ یہ تو جدید آئین کے اس بنیادی اصول سے جڑتا ہے کہ فوج ہمیشہ سویلین اتھارٹی کے ماتحت کام کرتی ہے۔ بالکل، غیر منظم طاقت ظلم بن جاتی ہے، جبکہ منظم اور جوابدہ طاقت انصاف کو یقینی بناتی ہے۔ اور آپ نے مواصلات کی بات کی تو یہیں سے اس نظام کا چوتھا ستون جڑتا ہے۔ ایک مؤثر کمانڈ سٹرکچر بغیر معلومات کے تو اندھا ہوتا ہے نا؟ بالکل اندھا ہوتا ہے۔ اگر مرکز کو یہی نہ معلوم ہو کہ میدان پر کیا ہو رہا ہے تو وہ ہدایات کیسے دے گا؟ اسی لیے حضرت ابوبکر نے اطلاعات اور رابطے کا ایک منظم نظام قائم کیا۔ قاصدوں کا ایک پورا نیٹ ورک تھا جو مسلسل مدینہ اور مختلف محاذوں کے درمیان حرکت میں رہتا تھا۔ اچھا۔ کسی بھی لشکر کو مدد بھیجنے یا کوئی نئی حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ افواہوں یا قیاس آرائیوں پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ محاذ سے آنے والی مصدقہ رپورٹس کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی ابتدائی انٹیلیجنس سروسز اور کرائسس کمیونیکیشن پروٹوکالز تھے؟ جی، آپ بالکل کہہ سکتی ہیں، کیونکہ درست حکمت عملی بانحصار ہمیشہ درست اور بروقت معلومات پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے پاس ایک مالی طور پر مستحکم ریاست ہے جو طاقت کا متناسب استعمال کرتی ہے، ایک واضح کمانڈ سٹرکچر کے تحت اور بہترین معلومات کی بنیاد پر۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے۔ جی؟ آپ کس کے خلاف لڑے ہیں؟ کیا تمام مخالفین ایک ہی جیسے تھے؟ مطلب کیا زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرنے والا شخص اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا شخص قانون کی نظر میں برابر تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ اس ماڈل کو پانچواں اور قانونی لحاظ سے سب سے نفیس پہلو ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ تمام مخالفین کو ایک ہی خانے میں نہیں رکھا گیا، خطرات کی باقاعدہ قانونی درجہ بندی کی گئی۔ مثلاً مرتد یعنی جو دین چھوڑ دے، باغی جو ریاست کی اتھارٹی کو چیلنج کرے، ڈاکو جو عوامی امن و خراب کرے، اور عام مجرم، ان سب میں واضح فرق کیا گیا۔ ہر ایک کے لیے قانون اور سزا مختلف تھی۔ اچھا، تو جنہوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان کا معاملہ ان سے بالکل مختلف تھا جنہوں نے کسی جھوٹے نبی کی پیروی میں ہتھیار اٹھا لیے تھے؟ بالکل مختلف تھا۔ یہ تو آج بھی دنیا بھر کی ریاستوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب ریاستیں تمام مخالفین کو ایک ہی مبہم لیبل، مثلاً دشمن یا دہشت گرد دے دیتی ہیں تو انصاف کا عمل بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ناممکن بھی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ قومی سلامتی کی پالیسی میں اس قسم کی قانونی وضاحت، جسے لیگل پریزیشن کہتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ یہ انصاف کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور اس سے معاشرے میں ریاست پر اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ یقیناً، جب لوگوں کو معلوم ہو کہ قانون اندھا نہیں ہے بلکہ جرم اور مجرم کی نوعیت میں فرق کرتا ہے، تو وہ نظام کا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ اور اس قانونی درجہ بندی کا ایک منطقی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ شاید ہر مسئلے کا حل تلوار نہیں ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں اس ماڈل کے آخری اور چھٹے ستون تک لے آتا ہے، جنگ سے پہلے سفارت کاری۔
اتنے شدید بحران میں بھی؟ اتنے شدید بحران میں بھی جنگ کو پہلا نہیں بلکہ آخری آپشن رکھا گیا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ مختلف قبائل کو پہلے خطوط اور نمائندے بھیج کر امن کی دعوت دی گئی، انہیں واپس ریاست کے ساتھ جڑنے کا موقع دیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کئی قبائل بغیر کسی خون خرابے کے دوبارہ ریاستی نظام میں شامل ہو گئے۔ یہ اصول بہت متاثر کن ہے، لیکن کیا یہ ہمیشہ کامیاب رہا؟ مطلب کیا ایسی مثالیں ہیں جہاں سفارت کاری ناکام ہوئی اور جنگ ناگزیر ہو گئی؟ یقیناً یہ کوئی جادوئی فارمولہ نہیں تھا اور ہر جگہ کامیاب نہیں ہوا۔ مسلمہ کذاب جیسے کرداروں کے معاملے میں سفارتکاری کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ وہ ریاست کے وجود کو ہی چیلنج کر رہے تھے۔ صحیح۔ لیکن اہم بات نیت اور پالیسی کی ہے۔ یہ اس تصور کو مضبوط کرتا ہے کہ سفارتکاری کمزوری کی علامت نہیں بلکہ طاقت کے ذمہ دارانہ استعمال کی پہلی شرط ہے۔ آج کل اسے پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس اور ڈپلومیسی فرسٹ ڈاکٹرن کہا جاتا ہے نا؟ بالکل، یعنی تنازعات کا پرامن حل تلاش کرنا اولین ترجیح ہے۔ اس سے نہ صرف جانیں بچتی ہیں بلکہ ریاست کی اخلاقی حیثیت بھی عالمی سطح پر مضبوط ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قومی سلامتی کا بحران محض فوجی طاقت سے حل نہیں کیا گیا، بلکہ ایک مکمل آئینی نظام کے ذریعے کیا گیا۔ جی، ایک مکمل نظام۔ اس نظام کے ستون تھے مالیاتی جواز، طاقت کا متناسب استعمال، واضح کمانڈ اور جواب دہی، بروقت معلومات کا نظام، خطرات کی قانونی درجہ بندی اور سفارت کاری کو اولویت دینا۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ڈھانچہ بناتے ہیں جہاں طاقت، قانون اور حکمت عملی ایک ساتھ چلتے ہیں۔ بالکل۔ اور ہمارے ماخذ میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے جو اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت میں سلامتی کا مطلب کمزور کو رون دینا نہیں تھا، بلکہ معصوم کی حفاظت، ظالم کی روک تھام اور وحی پر مبنی آئینی نظام کا دفاع تھا۔ واہ! یہ ہر دور کی ریاست کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو ریاست خدا کا خوف رکھتی ہے وہ طاقتور تو ہو سکتی ہے، ظالم نہیں۔ یہ بات تو طاقت کے پورے تصور کو ہی بدل دیتی ہے۔ سلامتی کا مطلب صرف غلبہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ حفاظت اور انصاف کے نظام کا قیام ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ اور یہیں پر یہ گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ آج کے جدید دور میں جب ریاستوں کے پاس بے پناہ عسکری، ٹیکنیکی اور معاشی طاقت ہے، وہ اپنے اختیارات کے استعمال کو انصاف، اخلاقیات اور جواب دہی کے ان اصولوں کا پابند کیسے بنا سکتی ہیں جن کی بنیاد آج سے 1400 سال پہلے رکھی گئی تھی؟